بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کیسے قابو میں کیا تھا۔ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہمیں ہر طرح کی چیزیں دے دی گئی، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کی حکمت دی، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جنات اور ہوا بھی ان کے متاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی وادی آئی جہاں کثرت سے چونٹیاں آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو دیکھ کر چونٹیوں کے بادشاہ نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے بے خبری میں چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجوں کے پاؤں کے نیچے آ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ بجائے اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فخر کرتے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ تو مجھے قابو میں رکھ اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو تو نے نہ پہلے کسی کو عطا کی ہو اور نہ ہی بعد میں قیامت تک کسی کو ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ہوا کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ آپ ہوا کو جو بھی حکم دیتے اسی طرف چلتی، آپ ہوا پر سواری بھی کر لیتے۔ آپ اس ہوا کو اگر تیز چلنے کا حکم دیتے تو وہ تیز چلتی، اور اگر حکم دیتے کہ آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر 1 ماہ کا سفر صرف 1 دن میں کر لیتے، اس کی رفتار جتنی چاہتے تیز کر لیتے، مگر آپ کے آرام میں بھی کوئی خلل نہ آتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند اور تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی، اور ہم نے ہی اس کو برکت دی۔ یہ ہوا 1 مہینہ کی مسافت کو صبح شام میں طے کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور حیوانوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنوں کو جو حکم دیتے وہ فوری حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت لوگوں میں یہ عام مشہور تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور وہ آسمانوں کی خبریں بھی آ کر بتا دیتے ہیں، بلکہ یہ نظریہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی کافروں میں عام تھا کہ جن غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ جنوں کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اس تعمیر میں جنوں سے کام لیا، اور وہ جن دور دراز علاقوں سے پتھر تراش کر لاتے اور ان پتھروں سے بیت المقدس کی تعمیر ہوتی۔ یہ بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تعمیر کیا گیا تھا، مگر اس کی حالت خستہ تھی، اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اور اس کی توسیع بھی کی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور بیت المقدس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں تھا۔ اگر جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل جاتا تو جن بھاگ جاتے اور بیت المقدس کی تعمیر رک جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چھڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے اور جن آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو
گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ تب جنوں کو پتا چلا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہ جن بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، وہ بھی آپس میں کہنے لگے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ان آیات سے قبل کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیار سے گھوڑے جہاد کرنے کے لیے پال رکھے تھے اور ان گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھوڑے جہاد کے لیے جا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ نماز کے وقت کے گزر جانے کا آپ کو اس قدر دکھ ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ان گھوڑوں کے پیار کی وجہ سے میں وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا اور گھوڑوں کے پیار نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، لہٰذا آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور ان کو ذبح کر دیا۔ اس طرح ہمیں بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی مال و دولت کی وجہ سے نماز قضا بھی ہو جاتی تو وہ اپنا مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آج کی رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا جس سے ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے بعد جہاد کرے، مگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ چنانچہ آپ کے ایک بیوی کے سوا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتا تو ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا اور ہر بچہ مجاہد ہوتا۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔